جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں، اور اس کے بعد سے ایک بھوچال مچا ہوا ہے میڈیا پہ بھی، اور پاکستان کے مختلف تھنک ٹینکس میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جو بائیڈن نے کس قسم کا بیان دے دیا ہے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو بیک گراؤنڈ دیں گے۔ جو بائیڈن نے کل ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے امریکہ میں یہ کہا ہے کہ خطے کے مختلف جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس میں پاکستان بحیثیت نیوکلیئر اسٹیٹ ایک غیر محفوظ ملک ہے، اور کسی بھی ملک کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اپنے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ تو ان کے بیان کے اوپر عمران خان نے بڑے دبنگ قسم کے 2 سوالات ان سے کیے ہیں۔ عمران خان نے جو بائیڈن سے یہ 2 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں امریکن پریزیڈنٹ اس بلا جواز نتیجے پر کن معلومات کی بنیاد پر پہنچے ہیں، جبکہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونے کے باعث میں جانتا ہوں کہ ہمارا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہر طرح سے دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ دوسرا سوال جو عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کیا امریکن پریزیڈنٹ سے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو کہ دنیا میں جنگوں میں ملوث رہا ہے، اس کے برعکس پاکستان نے خاص طور پر جوہری صلاحیت کے حصول کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ اور کس ملک پہ جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے اس حکومت کی فارن پالیسی پہ بھی کڑی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور امریکہ سے تعلقات کی بحالی اور ترتیب نو کا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ چکا ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ ترتیب نو، اور یہ انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا ترتیب نو کو، کہ کیا یہ ترتیب نو اس حکومت کی نااہلی کے تمام ریکارڈ نہیں توڑ چکی؟ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر بدحال کر دیا گیا۔ معاشی دلدل میں دھکیلنے کے بعد اور اپنے لیے NR2 کے بندوبست کے بعد وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس مل گیا، اور اس سے ہٹ کے سرکار ہمارے قومی سلامتی کے ایشوز پر بھی مکمل سمجھوتا نہ کر لے۔ تو یہ عمران خان نے کچھ بڑے اہم قسم کے سوالات کیے ہیں آج حکومت سے بھی اور جو بائیڈن سے بھی، اور اس سلسلے میں آج بلاول بھٹو نے ایک الیکشنز کے متعلق تو پریس کانفرنس کی، لیکن اس میں سوالات کا جب موقع آیا تو اس پہ صحافیوں نے سوال کیے، تو انہوں نے اس بارے میں بھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ کل ہم امریکن ایمبیسیڈر کو فارن آفس میں طلب کر رہے ہیں، اور ان کو ڈیمارچ بھی دیا جائے گا، اور ان سے ایکسپلینیشن مانگی جائے گی کہ یہ کس سلسلے میں امریکن پریزیڈنٹ نے یہ اس قسم کا بیان دیا ہے۔ لیکن ابھی فارمل وے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ابھی تک کنڈیم نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یا پرسوں آنے والے دنوں میں پاکستان اس کو کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، اور پاکستان کے تھنک ٹینکس اور فارن پالیسی انسٹیٹیوٹس اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، اور یہ ہسٹری بار بار کچھ عرصے بعد ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی سالوں کا بیچ میں گیپ آتا ہے، پاکستان تھوڑا سا شفٹ کرتا ہے چائنیز بلاک میں یا رشین بلاک میں، اور کچھ عرصے بعد دوبارہ ہمیں امریکن بلاک میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی سوچنے کے لیے ہے، اور ہمارے تھنک ٹینکس کو بھی سوچنا چاہیے۔ کسی بھی وقتی فائدے کے لیے جب بھی آپ US بلاک میں گئے ہیں تو ہمیشہ سے US نے آپ کو یوز کیا، اور یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، جیسا کہ افغان وار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے پاکستان میں ٹیررزم کی کتنی بڑی لہر ایک شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے آپ کے پاس نتائج، اکانومی بھی ہماری گر گئی، ہمارے ملک میں ٹورسٹ آنا بند ہو گئے، اور ہمارے ہر طرح سے ہم لوگ مفلوج ہو کے رہ گئے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امریکن بلاک میں دوبارہ جا رہے ہیں، یا امریکنز کے ساتھ ہمارے تعلقات دوبارہ سے اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کا اس قسم کا بیان نہ صرف پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں بھی انٹرفیرنس ہے، اور اسی انٹرفیرنس کا عمران خان ذکر کر رہے تھے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیجا تب بھی اسی قسم کا ایک سائفر ہمارے ایمبیسیڈر اسد مجید کو تھما دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنا ہے، اگر کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو خطرناک قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان نے تب ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر بالفرض ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور وہ اتر بھی جاتے ہیں تو اس سائفر کے اوپر نہ جائیں۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہمیشہ اسی قوم کی عزت کی جاتی ہے جو اپنے بنیادی اصولوں کے اوپر اور اپنی سوورینٹی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کسی بھی آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں
کسی بھی وے میں کسی بھی بلاک کی طرف انکلائن کر رہے ہیں تو ہمیشہ آپ کو یوز کیا جائے گا. اور اب اس وقت آپ معاشی طور پہ اتنے بدحال ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے اور آپ کے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن افواج پاکستان سے ہم سب یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کے خطرے سے باہر نکالنے کی پوری قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں. اور جب تک پاکستان کے فوجی جوان ہمارے بارڈرز پہ ہماری سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سیف ہیں اور اللہ کی مدد سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے.